کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج الحمدللہ قرآن کریم کے 10 پارے مکمل ہوئے ہیں۔ سورہ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ عام طور پر ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ جی نفل نماز پڑھنی ہے، نفلی روزے رکھنے۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو اضافی ہو، کیونکہ مال غنیمت جب مسلمان میدان جنگ میں قتال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو فتح ہو جاتی ہے تو وہ کفار جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس مال کو کہا جاتا ہے مال غنیمت، کیونکہ وہ ایک اضافی مال ہے فتح کی نعمت کے علاوہ۔ اس لحاظ سے بھی علماء فرماتے ہیں مال غنیمت جو ہے وہ پچھلی امتوں پہ یہ جائز نہیں تھا سوائے ان لوگوں کے کہ جو بہت ہی کمزور تھے، ان کی مدد کے لیے استعمال ہو جاتا تھا، لیکن عام طور پر اس کو استعمال میں نہیں لیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسہ، کہ اللہ نے مجھے 5 ایسے اعزازات دیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ اعزازات نہیں ملے۔ ان میں اعزاز میں پہلا اعزاز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میرا رعب، میرے وجود کا رعب، میرے علم کا رعب، میری نبوت کا رعب، دبدبا اتنا زیادہ ہے کہ اگر تم یہاں سے یعنی مدینہ منورہ سے 1 ماہ تک سفر کرتے رہو تو جتنا فاصلہ طے کرو گے وہاں تک اللہ نے میرا رعب ڈال دیا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اس پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں بھی تمہیں پاک جگہ ملے گی تم نماز پڑھ لو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور مال غنیمت مجھ سے پہلے جو تھے وہ حلال نہیں تھے کسی کے لیے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ اشیاء 3، اور چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے کہ قیامت کے روز میں لوگوں کی اللہ کے حکم سے شفاعت کروں گا۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5واں اعزاز یہ دیا کہ مجھے اللہ نے سب انسانیت کے لیے بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد ایمان والوں کے اوصاف ہیں۔ قرآن کریم میں ظاہر ایمان والوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس سورہ انفال میں ذکر آ رہا ہے کہ مؤمنون حقا، سچے اور پکے مومن کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں 5 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ اور دوسری چیز وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کو سن لیں یا کر لیں، اس کے ذریعے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز وہ بس اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور چوتھی چیز نماز کو قائم کرتے ہیں، اور 5ویں چیز فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، بڑی تفصیلی اس پورے سورہ مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ اور غزوہ بدر میں بہرحال پہلا ایک غزوہ تھا جس کو غزوۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جھڑپیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی اور مشرکین کی، لیکن ایک بڑا جو غزوہ جس کو غزوہ بدر الکبریٰ، وہ یہ والا سن 2 ہجری میں مشرکین کے ساتھ میدان بدر میں ہوا۔ یہاں پر ایک چیز رب کائنات نے بیان فرمائی کہ جب مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے تو 313 تھے اور کافر 1000 لشکر لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو صبح جنگ تھی تو رات کو ایک معاملہ جو ہوا وہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، رات کو اللہ نے ایمان والوں پر نیند کو طاری کر رکھا، یعنی پوری رات ایمان والے بھرپور نیند میں رہے، سوئے۔ اور اس کے علماء نے 2 معنی نکالے، ایک تو یہ کہ پوری رات سوئے رہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری وہ رات دعائیں کی ایمان والوں کے لیے، فتح کے لیے، دین کے لیے، ہمارے لیے۔ جب صبح ہوئی تو جب جنگ شروع ہوئی، مارکا شروع ہوا، تو وہاں بھی مسلمانوں پر اللہ نے غنودگی کو طاری رکھا۔ اور کچھ احادیث میں ایسا ملتا ہے کہ اس طرح کی غنودگی تھی کہ مسلمان تلوار پکڑتے تھے، مارتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، تو ان کو یکدم اونگ آ جاتی تو ایسے آنکھیں بند کر کے وہیں بیٹھ کر تقریباً سو جاتے تھے، پھر آنکھ کھلتی تھی، پھر لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اب اس کی حکمت کیا تھی
حکمت یہ تھی کہ تاکہ ایمان والے اسی نیند میں رہیں اور ان کو کافروں کی طاقت کی وجہ سے پریشانی یا دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب یہ تو ایک چیز بالکل واضح ہے، لیکن آج کی میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی اس کو کہا جاتا ہے ہاف سلیپ، یعنی ایسی نیند کہ جس میں بندہ بالکل سوئے بھی نہ، بالکل بیدار بھی نہ ہو، جس کو ہم غنودگی کی کیفیت کہہ لیں۔ آج کی میڈیکل سائنس میں جتنی بھی میڈیکیشن کی جاتی ہے، کوئی فرد ہے بیمار ہے، اس کو کوئی بھی میڈیکیشن کرنی ہے، سرجری کرنی ہے، اس کو غنودگی کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ اب غنودگی کی طرف کیوں لے کر جایا جاتا ہے؟ کہ تاکہ اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو، یعنی اس کے اوپر اب جو آپریشن ہونے والا ہے اس کو اس چیز کو دیکھ کر کہیں وہ ڈر نہ جائے اور تکلیف کا احساس نہ ہو، اس لیے اس کو غنودگی میں رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا کہ یہ جو غنودگی ہے یہ انسان کو سٹریس سے، ڈپریشن سے نکالنے والی ہے، اور آج اسی چیز پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور جتنی بھی یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسنز ہیں، آپ ان کا فنکشن دیکھیں، ان کا فنکشن کیا ہے؟ بد غنودگی ہے۔ کسی فرد کو اینٹی ڈپریشن میڈیسن دے دینا، اس کو نیند آ جائے گی، وہ سو جائے گا۔ تو قرآن 1400 سال پہلے یہ ہمیں سمجھا دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا کہ لا تخونوا اللہ والرسول، کسی بھی صورت میں اللہ سے خیانت نہ کرنا، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے، وہ جو امانت تم کو دے کے جا رہے ہیں اس کی حفاظت کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تم آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 29 میں سورہ انفال کی ہمیں ایک چیز بتائی کہ یہ جو ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں نا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ روزے میں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب اس تقوی کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم متقی بن جاؤ گے نا تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے دل میں ایک ایسی صلاحیت ڈال دے گا جو تمہیں حق کو حق اور باطل کو باطل بتائے گی، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتائے گی۔ جیسے آج کل ہم کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں، بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم متقی بن گئے تو سمجھو تم حق کو حق پہچان جاؤ گے، باطل کو باطل جان جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی مدد کو حاصل کرنے کے ہمیں 6 اصول بتائے ہیں۔ یعنی آج ہم سب اللہ سے مدد مانگتے ہیں ہر معاملے میں، کاروبار کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے، چاہے وہ گھریلو ہیں، معاشرتی ہیں، سیاسی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اب ضابطہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پہلی چیز یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت اگرچہ میدان جنگ کے حوالے سے نازل ہے، لیکن یہ آیت مکمل قیامت تک کے لیے عالمگیر آیت، یونیورسٹی اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو تم اپنے دین پر ثابت قدم رہو۔ پہلی چیز یہ، میری مدد اس وقت آئے گی جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، ان میں کبھی بھی ڈاؤٹ تمہارے ذہن میں نہ آئے، کبھی شک نہ آئے۔ اللہ کی توحید ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے، اللہ کی مدد ہے، یقین یہ رکھنا ہے۔ پہلے تو یہ چیز استقامت۔ دوسری چیز ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم نے اللہ کا بہت ذکر کرنا ہے اگر تم مدد چاہتے ہو۔ ایک تو ایمان، اس پر استقامت، اور دوسری اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تیسری چیز اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ درپیش آیا، اب تم نے دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں اللہ مجھے کیا بتا رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے۔ چوتھی چیز ولا تنازعوا، آپس میں لڑائی نہیں لڑنی، آپس کے اختلافات کو ختم کر دو۔ پانچویں چیز وَاصْبِرُوا، تم صبر کرتے رہو، کوئی بھی مشکل آ جائے پہلے صبر کرو۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ فوراً ریئیکٹ نہ کرو۔ اچھا، عام طور پر ہمارے معاملات کب خراب ہوتے ہیں کہ جب ہم فوری طور پر ریئیکٹ کر دیتے ہیں، صبر نہیں کرتے، کیونکہ جب صبر ہوتا ہے نا وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح برتاؤ کرنا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے صبر میں۔ اور چھٹی چیز وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، فرمایا چھٹی چیز یہ ہے کہ تم نے کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری نہیں کرنی۔ یہ 6 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کر دو، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری ہر لحاظ سے مدد کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا کہ کفار سے ہر وقت تیار رہو جنگ کے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم ہر وقت تیار ہو، اپنا ساز و سامان تیار رکھو،
اپنے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بھرپور رکھو تاکہ کسی بھی وقت دشمن کا حملہ تم پر ہو سکتا ہے تو تم چوکس اور محتاط رہو۔ پھر اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا ذکر کیا، اور غزوہ حنین میں ایک آیت مقدسہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ الآن خفف اللہ عنکم سے لے کر واللہ مع الصابرین، یہ جو آیت مقدسہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعمال قرآنی کے اندر اس کا ایک وظیفہ لکھا ہے کہ کسی بھی فرد پر کوئی ذمہ داری پڑ جائے، کوئی کام پڑ جائے، کوئی ہیوی ڈیوٹی آ جائے، کوئی ذمہ داری ایسی پڑ گئی کہ اس نے اس کو نبھانا ہے لیکن وہ ذمہ داری بڑی مشکل ہے، تو یہ جو آیت مقدسہ ہے الآن خفف اللہ عنکم، یہاں سے لے کے واللہ مع الصابرین، آیت نمبر میرا خیال 66 ہے قاری صاحب، میرا خیال آیت نمبر 66 ہے، بہرحال یہ آیت نمبر دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ آیت مقدسہ آپ نے جمعے کی عصر کی نماز پڑھ کر ایک بار پڑھ لینی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد اگلے جمعے تک ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھنی ہے، یعنی جمعے سے شروع کرنی ہے اور اگلے جمعے تک رکھنی ہے، اور اگلے جمعے کے فرض نماز یعنی جمعے کی نماز کے بعد وہ آپ کی آخری نماز ہوگی جس میں آپ وہ پڑھ رہے ہوں گے۔ پورے 7 دن آپ نے اس کو ورد کرنا ہے، ایک ایک بار کر لیں، اور اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے اس آیت کا ورد رکھیں 7 دن۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ مجرب نسخہ ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ذمہ داری آپ پر پڑ جائے اللہ اس میں انتہائی تخفیف اور آسانی آپ کے لیے پیدا کر دے گا اور آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اب تمہارے لیے کمی کر دی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے قیدیوں کا ذکر کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آ رہا ہے سورہ توبہ کے اندر بھی، یہاں بھی ان کی ایک عظمت کا ذکر آ رہا ہے۔ غزوہ بدر ہوا تو قیدی آ گئے، وہ پہلی جنگ تھی، غزوہ تھا، اب قیدی آئے تو قیدیوں کا کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ قیدیوں کا کیا کریں؟ تو کچھ نے کہا کہ حضرت ایسا کرتے ہیں کہ ان قیدیوں کو ہم فدیہ دے کر آزاد کر دیتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس آیت میں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان قیدیوں کے ہم گلے کاٹ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بہت برے ہیں، ان کو ہم آزاد نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر رحمت کا پیکر ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیتے ہیں، تو فدیہ لیا گیا، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن صبح کے وقت جب مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بیٹھے ہوئے اور دونوں زار و قطار رو رہے تھے۔ تو عمر فاروق بڑے حیران ہوئے کہ خیر ہی ہو، آج دونوں کیوں رو رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ گیا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا ماجرا ہوا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر وہ تم درخت دیکھ رہے ہو، کھجور کا ایک درخت تھا؟ کہا جی ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اللہ کا عذاب اس درخت تک آ چکا تھا، لیکن اللہ نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ جب تک میرا وجود ہے اللہ کبھی کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ اس اصول کی وجہ سے وہ عذاب یہاں تک نہیں آیا، وہاں سے دور ہو گیا، لیکن وہاں تک عذاب آ چکا تھا۔ کہا جی حضرت کیوں، کیا وجہ ہوئی؟ کہا اے عمر، اللہ کو بھی وہی بات پسند آئی جو تمہاری رائے تھی۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے یہ رائے دی تھی کہ ہم ان قیدیوں کو قتل کر دیں، اللہ کو یہ بات پسند آئی اور اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہی بات بہتر تھی کہ ان کو قتل کر دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک ذکر تھا۔ سورہ توبہ ہے اس کے بعد، اور سورہ توبہ کو علماء فرماتے ہیں یہ ایک تتمہ ہے جو سورہ انفال ہے اس کا۔ سورہ توبہ میں دراصل کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب جبرائیل آئے تھے اور مجھ پر یہ سورہ توبہ نازل ہوئی تو جبرائیل نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اور دوسرا علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ایک اعلان بیزاری کیا ہے مشرکین سے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اب تم سے ختم ہو گیا، جاؤ جو مرضی کرتے رہو، اب تم نے مکہ میں نہیں رہنا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو اس لیے بڑی شدت ہے ان کلمات میں، اس لیے یہاں رحمت کا، کیونکہ بسم اللہ تو رحمت کا باعث ہے، تو یہاں پھر اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابیت کا ذکر کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے تو غار ثور اس طرح چھوٹا سا غار ہے اور اس کے اوپر جو تھی وہ اوپر پتھر تھے اور پتھروں میں سوراخ تھا،
تو نیچے سے اوپر کا کچھ منظر نظر آ رہا تھا کہ اوپر مشرکین جب ان کے قدم چل رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر دیکھ رہے تھے اور ان کو پتہ بھی لگ رہا تھا کہ مشرکین اوپر کھڑے ہیں اور وہ چل رہے ہیں، تو ایک ڈر پیدا ہوا۔ تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے اسی جملے کو پھر کوڈ کیا کہ اذ یقول لصاحبہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب میرے محبوب نے کہا اپنے ساتھی سے۔ صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی ساتھی ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی ان کو حواری کہا، ان کی کتاب کے اندر بھی لفظ حواری تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی ساتھی کمپینینز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں صحابہ۔ صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کو صاحبہ صاحب کہا، یعنی صحابہ کہا۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب میرے محبوب نے دوست کو کہا، نہیں کہا جب اپنے دوست کو کہا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کی گواہی اللہ نے خود دی ہے کہ یہ میرے محبوب کے سب سے بڑے صحابی تھے۔ تو یہ بھی ان کا ایک ذکر ہے۔ اس کے بعد مصارف زکوٰۃ ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ تم زکوٰۃ دو فقیروں کو، مسکینوں کو۔ بس زکوٰۃ میں ایک مسئلہ یاد رکھیں، 8 مصارف کا ذکر ہے، اور ان 8 میں بیوہ نہیں آیا، یتیم نہیں آیا۔ آج کل نا کسی خدا نخواستہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے، آنکھیں بند کر کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کوئی بچے یتیم ہو جائے آنکھیں بند کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بھائی اگر بیوہ یا یتیم ہے، پہلے ان کی بھی تحقیق کرنی لازم ہے کہ واقعتاً وہ مستحق ہیں بھی کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیوہ تو ہو لیکن مستحق نہ، اس کے پاس سونا موجود ہو، یتیم بچے تو ہوں لیکن ان کے پاس پراپرٹی آ جائے، یا جو والد کے انتقال ہوا اس کی پینشن یا جو بھی گریجویٹی آ جائے، وہ تو مالدار بن گئے، وہ تو زکوٰۃ دینے والے بن گئے، نہ کہ لینے والے بن گئے۔ ان 8 مصارف میں بیوہ اور یتیم کا ذکر نہیں، لہٰذا زکوٰۃ دیتے ہوئے احتیاط کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کی مغفرت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ جتنی مرضی بھی ان کے بارے میں استغفار کر لیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، اور چاہے آپ ان کے بارے میں 70 بار بھی آپ استغفار کریں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے میرے محبوب آپ آج کے بعد نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھیں، نہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوں۔ اب یہاں سے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب انسان کو عذاب سے بچاتا ہے، اور قرب اس انداز کا بھی کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبر کے پاس کھڑے بھی ہوں، اشارہ اللہ نے دے دیا کہ میرا محبوب جب قبر کے پاس کھڑا ہوگا تو میری یہ شان ہے کہ میں اس قبر والے کو عذاب دوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روحانی طور پر حضور کے قریب ہوگا اللہ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ کر دے گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل